صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا شیخ جناب حضرت جیس چترویدی صاحب پر جا کر قیامت تک امبانی نے جب جیو کا سم نکالا تو آپ کو ڈیٹا فری کر دیا تو امبانی یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی ڈاٹا دے ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ اور نیٹ ورک جو ٹاور تو فلاں تو ڈھکان، شاعر کے تخیلات اور تصورات دیکھیں وہ نعت کیسے بناتا ہے، شعر دیکھیں میرے دوستو، قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا، قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا، ارے کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے، نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا، کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے، نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا۔ اب یہاں پہ اسکینر لگایا گیا ہے، پے ٹی ایم، فون پے، گوگل، جو مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ 4 مصرے میں پڑھ دوں۔ ایک اکاؤنٹ کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں، شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے۔ قسم خدا کی میں بہت زیادہ وقت لے سکتا ہوں لیکن میں خود مختصر کرتا ہوں، یہ 4 مصرے کے بعد معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں شیخ کو دینا چاہتا ہوں اور شیخ کو میں خود سننا چاہتا ہوں اور آپ بھی سننا چاہتے ہیں، بس 4 مصرے اور برداشت کر لیجئے، ان کے بعد انشاءاللہ شیخ کو آپ کے حوالے، آپ کو اللہ کے حوالے کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ شعر دیکھیں کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا، عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا، ارے عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا، سفارشوں کا وہاں پے ٹی ایم نہیں چلتا، عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا، سفارشوں کا وہاں پے ٹی ایم نہیں چلتا۔ اب آئیے میرے دوستو، ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں، اتر پردیش کی سرزمین اٹاوا پہنچتے ہیں، وہاں پہنچتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں، صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا خطیب دی شان، دی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا جرجیس چترویدی صاحب پر جا کر رک جاتی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ شیخ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ تشریف لائے اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ شیخ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، پورا مجمع بولے رہے کہ سبحان اللہ، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ جناب شیخ ہے، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے روح رواں اور قائد، جنہوں نے مسلسل کئی مہینوں تک کانٹیکٹ میں رہے اور لگے رہے اور اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ پروگرام کی ڈیٹ نہیں لے لی، جناب مولانا محبوب صاحب، میرے محترم دوست جو کئی جلسوں میں ہمارے ساتھ رہے، مدنی پور اور کھڑگپور اور بنگال کے اطراف و اکناف میں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ آج آپ کے اس اجلاس کی نظامت بھی کر رہے ہیں، جناب مجاہد حبیبی صاحب، ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب، اس اجلاس کے صدر صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام. آج 25 نومبر کو یہ ٹائم یہاں فکس ہوا، آپ تک پہنچا. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی سب سے چھوٹی سورت آپ کے سامنے پڑھی، تو میں نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کی تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی سورتوں میں 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. دل چاہتا ہے کہ اس سورت کو پھر پڑھوں آپ کے سامنے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کو یہ سورت یاد ہوگی. اس کے ترجمے پر غور کیجیے تاکہ پوری تقریر جب تک میں بولوں آپ یہیں سے ذہن میں رکھ لیں کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں اور میرا اشارہ کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. کوثر کثیر سے مشتق ہے. ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں اور بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے. فصل لربک وانحر، شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے. فصل
ربک فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کیجیے۔ اور آگے والے جملے پر بھی غور کیجیے، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے نام و نشان ہو جائے گا، مقطوع نسل ہو جائے گا، یعنی آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا۔ یہ آیت ہمیں خود یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم کے زخمی اور مغموم دل پر مرہم رکھا ہے اور تسلی دی ہے۔ آپ پریشان ہوں گے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اصل میں اس سورت کا ایک سبب ورود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کیوں نازل کیا ہے اور کب نازل کیا ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی جن کا نام تھا خدیجہ، آپ کی خدیجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کی تعداد 6 ہے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں بطور تحفہ بحیثیت باندی لونڈی نبی اکرم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ سیرین کو اللہ کے رسول نے حسان ابن ثابت کو اپنے صحابی کو دے دیا اور ماریہ قبطیہ کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لونڈی تھی، بیوی نہیں تھی۔ ظاہر ہے لونڈی سے بھی بیوی والی خدمت لی جا سکتی ہے، شریعت میں پہلے بھی اجازت تھی، اب بھی اجازت ہے، لیکن اب لونڈی چلتی نہیں ہے۔ جو دنیاوی قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے مطابق انسان اپنے بچوں کو بیچ نہیں سکتا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا سودا نہیں کر سکتا، اس لیے اب لڑکے خریدے نہیں جاتے، بیچے نہیں جاتے، لڑکیاں خریدی نہیں جاتی، بیچی نہیں جاتی، اس لیے غلام اور لونڈی بننے کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ کے رسول کا ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا ابراہیم۔ 4 بیٹیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ سے پیدا ہوئیں، ان کے نام آپ کو معلوم ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے خدیجہ کے بطن سے، پیٹ سے نبی اکرم کا جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا تھا، اس کا نام تھا قاسم، اور اسی جہت سے نبی کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ لیکن قاسم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے، پیدا ہونے کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہے، قاسم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد زینب پیدا ہوئی، پھر رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور فاطمہ کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا نبی اکرم کا خدیجہ کے پیٹ سے، اس کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی لڑکے نہیں بچتے تھے اور لڑکیاں، زینب لمبی عمر تک زندہ رہیں، نبی اکرم نے شادی بھی کرائی، زینب کی بیٹی امامہ کو اپنی گود میں کھلایا بھی، رقیہ اور ام کلثوم کا بھی آپ نے نکاح کرایا، فاطمہ کا بھی نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی زندگی میں زینب کا بھی انتقال ہو گیا، رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، صرف نبی کی بیٹی فاطمہ بچی جو نبی اکرم کی زندگی میں بھی زندہ تھی۔
اور نبی اکرم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال. ماریہ قبطیہ سے ایک بچہ جب نبی اکرم کا پیدا ہوا اس کا نام تھا ابراہیم. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں اس کو ذرا سننے کی کوشش کریے گا. ابراہیم، وہ ابراہیم جب پیدا ہوئے تو خوشی تھی، لیکن 18 مہینے کی مدت گزار کر، 1.5 سال کی عمر گزار کر ابراہیم کا بھی انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو ماریہ قبطیہ کی گود سے لیا. اس نے نبی کی گود میں دم توڑ دیا. بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ پر ذرا نظر ڈالیے. جیسے اس 18 مہینے کے بچے نے، ابراہیم نے آخری سانس لی محمد رسول اللہ کی گود میں، آپ نے اس بچے کو ماریہ قبطیہ کے بستر پر جیسے ہی لٹایا، اس کا انتقال ہو چکا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: ان العین تدمع والقلب يحزن، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. یہ اللہ کے نبی نے ابراہیم کے انتقال پر یہ جملے ادا کیے: آئے میرے بیٹے، میری آنکھیں اشکبار ہیں. ان العین تدمع، میرے بیٹے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ان العین تدمع، میری آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. والقلب یحزن، اور تیری جدائی سے میرا دل غمگین ہے، میں غم زدہ ہوں. دیکھیے ایک باپ کا درد سمجھنے کی کوشش کی. آنکھیں اشکبار ہیں، ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری، والقلب یحزن، میرا دل غمگین. لیکن اس کے باوجود شریعت پر پابندی کی انتہا دیکھیے: ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں کہیں گے. تیرا انتقال ہو گیا لیکن ہماری زبان سے ایسے جملے ادا نہیں ہوں گے جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم وہی باتیں کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو، جس سے میرا خدا خوش ہو، جس سے میرا رب راضی ہو. میں اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں نکالوں گا جیسے آج اپنی اولاد کے مرنے پر سینہ پیڑنے لگتی ہیں، بال نوچنے لگتی ہیں، دوپٹے کا پتہ نہیں، چادر کا پتہ نہیں، پردہ کہاں چلا گیا پتہ نہیں، اور دیواروں پہ سر پٹکنے لگتی ہیں، کبھی بال نوچنے لگتی ہیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اور کبھی غریبان چاک کرنے لگتی ہیں، کپڑے پھاڑنے لگتی ہیں، اور کھلونے نکال نکال کے لاتی ہیں کہ اب اس سے کون کھیلے گا، اب کیا ہوا، تو چلا گیا ہمیں چھوڑ کے. کیا کیا جملے ان کی زبان سے نکلنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے ایسے کوئی جملے نہیں نکالیں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے غم ضرور ہے. غمگین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا سینہ چاک کروں. غمگین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا سر دیوار میں ماروں. یہ امانت اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی. نبی کے اس بیٹے کے انتقال کے بعد جو کافروں میں مین جو تھے بہو چرچت لوگ، ابو جہل، ابو لہب، عاص ابن وائل، ایسے لوگ یہ خوش ہو رہے ہیں. اور ابو لہب تو اپنے گھر میں جشن منا رہا ہے. کسی کے انتقال پر اگر کہیں جشن منایا جا رہا ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ ابو لہب سے ان کا کوئی رشتہ ہے. جشن ہو رہا ہے.
مرنے کے بعد باپ کی فیکٹری کو اس کا بیٹا سنبھالتا ہے، باپ کے کاروبار کو اس کی اولاد سنبھالتی ہے۔ محمد کی فیکٹری، محمد کا کاروبار تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے۔ محمد کی اس فیکٹری کو کون سنبھالے گا؟ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ قاسم انتقال کر گئے، عبداللہ بھی انتقال کر گئے، یہ ابراہیم بھی چلا گیا، اب کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ اور ان کے زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ یہ کہ لوگوں انتظار کرو، محمد مرا، محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد مٹا، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا۔ محمد اور اس کے دین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ نقل کفر کفر نباشت، کافروں کے الفاظ کو انہی کے الفاظ میں نقل کر دینا کفر نہیں کہلاتا ہے۔ یہ ابھی جو کہا ہے محمد مرا، اس کا دین بھی مر جائے گا، یہ ہم نے نہیں، کافروں نے کہا ہے، ہم تو اس کے الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اس کی اولاد ہی نہیں رہی، کون زندہ رکھے گا اسلام کو؟ یہاں کافر یہ کچوکے لگا رہے ہیں، یہاں کافر خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ وہ لوگوں، محمد بھی مرنے والے ہیں، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، اور محمد رسول اللہ کے مرنے کے بعد محمد کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم نے اپنے بیٹے کی باڈی کو بستر پہ رکھا، باہر نکل رہے ہیں تو یہ سب جملے سن رہے ہیں، نظریں آسمان پہ ڈالی، الہ العالمین، میرے صحابہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر اسلام کو سینچ رہے ہیں، اسلام کے پودے کو درخت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مٹنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کے انتقال کے بعد محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اے اللہ، پھر میرے ساتھیوں کی قربانی کا کیا مطلب؟ کیا ایسا ہوگا کہ میرے انتقال کے بعد اسلام مر جائے، اسلام مٹ جائے، میرا نام بھی مٹ جائے، میرا نام کوئی لینے والا نہ ہو؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے نبی کا دل غمگین ہے، اس کو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم بھی ہے، اور ادھر کافروں نے ایسے ایسے کچوکے لگائے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ کو، میرے حبیب کو یہ فکر ہو گئی، کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا؟ جاؤ اور ان کو خوشخبری سنا دو۔ تب جبریل قرآن کی یہ سورت لے کر نازل ہوتے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے حبیب، اللہ نے کہا ہے، اے میرے نبی، کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اللہ نے کہا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، آپ کے اوپر جو بوجھ تھا جو آپ کو جینے نہیں دیتا تھا، کیا ہم نے اس بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، جو بوجھ آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹایا نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اور میرے نبی، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ یہ عرب کے سردار، یا ابو لہب، ابو جہل، عاصم بن وائل، مغیث، یہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتا جب تک مسجد کے مینارے کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر میرا کوئی بندہ میرا نام لے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس کی اذان اس وقت تک مکمل ہی نہ ہوگی جب تک میرے نام
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी बाकी रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? कहने दो, आगे आएगी बात। कहने दो जो कह रहे हैं, बोलने दो जो बोल रहे हैं। ज्यादा बोलने की वजह से कोई आदमी सच्चा थोड़ी हो जाता है। हमारे मुल्क में भी एक आदमी है जो बहुत बोलता है, और जब ज्यादा बोलता है तो दुनिया में सबसे बड़े झूठे के नाम से भी मशहूर है। और सुना ना, कुछ दिनों पहले वो सुना है, सऊदीया गया था और वहां के बादशाह से कह रहा था तोप देखकर, वहां की जो तोप थी उसको देखकर कहता है ये कितना फेंकती है। तो सऊदीया के बादशाह ने कहा वल्लाही या हबीबी आपसे कम फेंकती है। तो ऐसे ऐसे जवाब तो उसको विदेशों में भी मिले। अब किसी की खोपड़ी ही खराब हो और न समझ पाए तो अब उसमें किसी का क्या कसूर है? इन्ना तैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक आजान होती रहेगी मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के बाद आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। ऐ नबी, अजान के बाद मेरे बंदे दुआ पढ़ेंगे, उस दुआ में भी आपका नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा। जहां मेरी हम्दो सना बयान करेंगे वहां वो ये भी कहेंगे आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। वो आपके लिए भी फजीलत और वसीले का सवाल करेंगे, मकाम महमूदा की तलब करेंगे, मकाम महमूद की दुआ मांगेंगे। ऐ मेरे नबी, मेरा जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा, वुजू बनाएगा तो कहेगा बिस्मिल्लाह, वो मेरा नाम लेगा। अगर वुजू बनाते वक्त मेरा नाम लेगा तो वुजू को मुकम्मल करने के बाद वुजू की बाद की दुआ में आपका नाम लेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो आपका नाम लेगा। यानी वुजू के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान में आपको याद किया जाएगा। फिर वो मस्जिद में जाएगा, नमाज अदा करेगा, अल्लाहू अकबर कहकर जहाँ वो मेरी किबरियाई बड़ाई बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर जहाँ मेरी हम्द सना बयान करेगा, अर्रहमानिर रहीम कहकर जहाँ वो मेरी बुजुर्गी बयान करेगा, मालिकी यौमिद्दीन कहकर जहाँ वो अपनी गुलामी और मेरे मालिक के हकीकी होने का ऐलान करेगा। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, नमाज खत्म करने से पहले वो आपके ऊपर दरूद पढ़ना नहीं भूलेगा। वो आपके बारे में भी कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो आपका नाम भी लेगा, सलामती हो रहमत हो अल्लाह की। जब तक वो आप पर दरूद नहीं भेज देगा तब तक उसकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी। यानी जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, नमाज बाकी रहेगी, आपका नाम भी बाकी रहेगा। उस नबी को हम भूले हैं। भूलने का मतलब क्या है? उसकी अहादीसों पर अमल न करना, उसकी सुन्नतों पर न चलना, उसके बताए हुए रास्ते पे न चलना। याद, एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया में इंसान को दो मौकों पर पहचाना जाता है। जैसे मेरा कोई दोस्त है जो बचपन से मेरे साथ खेला है, अचानक उसको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, वो मिनिस्टर बन गया, कैबिनेट मंत्री बन गया, तो अब पहचाना जाएगा कि देखें अब ये मुझे याद रखता है कि नहीं, बचपन में मेरे साथ पतंग उड़ाता था, मेरे साथ खेलता था। आज देखें, बहुत से लोग जब किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो अपनों को भूल जाते हैं। पहचाना, कहीं देखा था।
یہ موقع ہوتا ہے کسی کو پہچاننے کا، اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ میرے دکھ کی گھڑی میں کون میرے ساتھ ہے اور کون مجھے پہچان رہا ہے۔ اور اس بات کو میں بخوبی جانتا ہوں کیونکہ میرے اوپر بھی دکھ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ 5 مہینہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں رہا ہوں۔ اس موقع پر میں نے پہچانا تھا کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے، کون مجھے کی محبت کرتا ہے اور کون مصیبتوں میں ساتھ آتا ہے۔ بہت قریب سے میں نے منافقوں کو پہچانا ہے، بہت قریب سے میں نے دو منہ والے سانپوں کو دیکھا ہے۔ اور جیل سے نکلتے ہی سب سے پہلے فون وہی کر رہے ہیں جو ایک دن ملنے نہیں آئے۔ مولانا صاحب ٹھیک ہیں، کیسے ہیں؟ اب ان کو پروگرام کی ڈیٹ چاہیے تھی۔ کیسے ہیں؟ میں نے بہت دعا کی آپ کے لیے، مسجد میں دعا کرائی آپ کے لیے۔ میں نے کہا جزاکم اللہ، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یا تو کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی خوشی میں پہچانو، یا کسی کو پہچاننا ہے تو اپنے دکھ میں پہچانو کہ وہ تمہیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور ذرا اپنے نبی پر نظر ڈالو، اس سے بڑی خوشی میرے نبی کو کیا ملے گی کہ مقام حتیم سے بیت المقدس تک گئے اور بیت المقدس سے سفر معراج ہوئی، اور سفر معراج پہ گئے تو وہاں 50 وقت کی نماز کا تحفہ محمد رسول اللہ کو دیا۔ کتنی بڑی خوشی کی بات تھی۔ نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، 50 وقت کی نماز میں فرض کر دی گئی۔ امت کی ہمدردی اور امت کی محبت میں بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے، اللہ میں تو پڑھ لوں گا 50 وقت کی نماز لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ 40 کر دی، اللہ میں تو پڑھ لوں گا 40 وقت کی نماز لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ 30 کر دی، اللہ میں تو پڑھ لوں گا 30 وقت کی نماز لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی۔ 20 ہو گئی، 20 اللہ میں تو پڑھ لوں گا لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ 10 رہ گئی، اللہ موسیٰ کی امت تو 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، میری امت 10 وقت کی کہاں سے پڑھ لے گی؟ اللہ نے کہا 5، کہا ٹھیک ہے لے کے چلائے۔ اتنی بڑی خوشی ملی لیکن اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اتنا بڑا مقام لیکن نبی اپنی امت کو یاد رکھ رہا ہے۔ اور جب دنیا میں آنے والے ہوئے تو اس انعام پر، اس خوشی پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور جانتے ہو شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آج جو تحیات میں پڑھتے ہو نا نماز میں، یہ اللہ کے رسول نے نماز میں کب سکھائے ہیں؟ یہ جملے آسمان پر کہے تھے اللہ کے رسول نے اللہ سے۔ کیا کہا تھا؟ 50 وقت کی نماز 5 وقت کی رہ گئی اور جب لے کے آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہر قسم کی جانی، مالی، جسمانی، بدنی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادت کا حقدار تو ہے، تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ کی ان جملوں کا جواب کیا کہہ کر دیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ بھی جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے میرے نبی، تم نے میری کبریائی، میری بڑائی بیان کی، اے میرے حبیب آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ کیا کہا اللہ نے اپنے نبی کے لیے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور ان کی برکتیں ہوں۔ کتنی بڑی خوشی ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ نہیں، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، السلام علیکہ تو نے کہا اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ یہ سلامتی تیری ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی، میری امت پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی وہ نبی اپنی امت کو نہیں بھول رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے وہ نبی؟ اے اللہ نہیں،
تیری سلامتی صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میرے امتیوں پر بھی ہونی چاہیے، تیرے اپنے بندوں پر بھی ہونا چاہیے، تیرے نیک بندوں پر بھی ہونی چاہیے۔ السلام علینا ہمارے اوپر بھی ہو وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے صالح اور نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو۔ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی وہ نبی اپنوں کو نہیں بھولا۔ تم شادیوں میں بھول جاتے ہو۔ کتنے باراتی آئے؟ 300 250 200، اور یہ چور پہلے سے پہنچے ہوئے کھانے کے لیے، ڈکیت بھوکے ننگے ٹھوسنے پہنچے، کھانے نہیں، پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں یہ بھوکی بکریوں کی طرح۔ اور پوچھو کیوں آئے ہو تو تمباکو منہ میں کھا کے کہیں گے دعوت ملی ہے لڑکی والے کی طرف سے، بلایا گیا لڑکی والی نے دعوت دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ نہ تو شریعت سے ثابت ہے لڑکی والے کے گھر کھانا، اور نہ ہی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم لڑکی والے کے یہاں کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کرایا، کسی کو نہیں کھلایا۔ رقیہ کے نکاح میں کسی کو نہیں بلایا کھلایا۔ ام کلثوم کے نکاح میں نہیں کھلایا، فاطمہ کے نکاح میں بھی نہیں کھلایا، اور خود نبی نے جن عورتوں سے شادی کی ہے ان عورتوں کے ماں باپ نے بھی کبھی کسی کو نہیں کھلایا۔ اور کوئی ماں کا لال اٹھے اور ایک دلیل دینے کی کوشش کرے، شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے لڑکی والے کے یہاں کھانا، لیکن عقل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ذرا بتائیے کہ لڑکی والا کھانا کھلائے عقل میں آتی ہے؟ اس لڑکی کے باپ اور ماں کے دماغ میں ایک الجھن ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو 18 20 22 سال تک پالا پوسا، جگر کے ٹکڑے کو آج وہ ودا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ وہ تو شریعت کا ایک حکم نافذ کر رہے ہیں، بس شریعت کے ایک حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیو آپ بتاؤ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ وہ باپ کو خوشی ہوگی جنہوں نے 20 سال تک اپنی بیٹی کو پالا ہو، آج وہ بیچارہ اپنی بیٹی کو اپنے بوجھ کاندھے پر سر رکھ کر، وہ کی بیٹی رو رہی ہے، اس کے روتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر باپ بھی رو دیتا ہے، ماں بھی اور بھائی بھی۔ ذرا غور کرو، جہاں باپ کے آنسو ٹپک رہے ہیں، جہاں ماں کے آنسو ٹپک رہے ہیں، جہاں بھائی نمودہ نگاہوں سے اپنی بہن کو رخصت کر رہا ہے، اور یہ بکریاں اور بھیڑیے بن کر اس لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ بن کر اس کی یہاں لقمہ کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تیرا ضمیر اتنا مر گیا ہے کہ تو لڑکی والوں کے یہاں ٹھوسنے پہنچ گیا۔ عقل بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ جو بیچارہ اپنی بیٹی کو اپنے مغموم دل سے رخصت کر رہا ہے، اور اس وقت بھی وہ کھلا اس لیے رہا ہے کہ اگر ان 200 باراتیوں کو اچھا کھانا نہیں ملا تو اللہ کی قسم میری بیٹی زندگی بھر تانے کھولتی رہے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس باپ کے دل میں ایک اور خیال ہے، اس بیٹی کی ماں کے دل میں ایک اور خیال ہے، میری بیٹی آج جس گھر میں جا رہی ہے، میری بیٹی آج جس گھر میں جا رہی ہے، پتہ نہیں اس گھر میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں۔ سن رہے ہیں؟ پتہ نہیں اس ماحول میں رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی۔ ارے میری بیٹی جب گھر میں کوئی غلطی کرتی تھی تو اس کی ماں اپنی بیٹی کی غلطی کو معاف کر دیا کرتی تھی، اس کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں میری بیٹی سسرال میں جا رہی ہے، اگر کوئی غلطی کرے گی تو اس کی ساس اس غلطی کو نظر انداز کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یہاں میرے بیٹی کی بہنیں اپنی بہن کی غلطی نظر انداز کر دیتی تھی، میری بیٹی سسرال میں جا رہی ہے، اس کی کسی چھوٹی موٹی غلطی کو اس کی نند نظر انداز کرے گی یا نہیں کرے گی۔ وہ باپ بیچارہ یہ سوچ میں پڑا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر کے ماحول سے نکل کر دوسرے گھر میں جا رہی ہے، وہ ہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ ہزاروں خیالات باپ کے دل میں آ رہے ہیں، لیکن ان بھوکے اور ننگے لوگوں کو ادھر بھی رحم نہیں آ رہا ہے، ادھر بھی مرغا اور بکرا ٹھوسنے میں لگے ہوئے ہیں۔
بات تو مولانا صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے مولانا لڑکی والوں کے یہاں کھانے جاتے ہیں تو ارے تو مولویوں کے کھانے سے کیا کوئی شریعت بدل جائے گی کیا؟ مولوی کہیں چلا جائے تو کیا وہ دین ہو گیا؟ مولوی جو کر رہا ہے وہ مت دیکھو، مولوی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہا ہے وہ دیکھو، مولوی جو کر رہا ہے وہ شریعت نہیں، مولوی جو قرآن و حدیث سنا رہا ہے وہ شریعت۔ میرے پیارے ساتھیوں، نظر انداز باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کی غلطی میری بیوی نظر انداز کر دیا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں جس گھر میں جا رہی ہے اس کی ساس نظر انداز کرے گی یا نہیں، اس کی نظر انداز کرے گی یا نہیں کرے گی، میری بیٹی اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں۔ اور خود لڑکی کے دل میں تمام خیالات آ رہے ہیں کہ نئے ماحول میں جا رہی ہو کیا ہوگا، اور ایسے ٹینشن بھرے ماحول میں تم جا کر وہاں کھاتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے لڑکی والوں کو کھلانے کی ذمہ داری سے دور رکھا ہے۔ ولیمہ کرو جتنا شاندار طریقے سے کرنا ہو اور کھلاؤ، اور ولیمہ کوئی ایک ہی دن تھوڑی ہے، ولیمہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے 5 دن کھلاؤ، 10 دن کھلاؤ، 20 دن کھلاؤ، 1 مہینہ کھلاؤ۔ یہ تو شریعت میں اتنا کہہ دیا اولم ولو بشاتن، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم سے کم 1 بکری ہی کر دو، یعنی تھوڑا ہی کھلا دو، لیکن زیادتی کی کوئی قید نہیں ہے، پورا محلہ کیا پورا شہر بلا کر کھلاؤ، لیکن ولیمہ لڑکے والا کھلائے گا۔ لڑکی والوں کو اس ذمہ داری سے دور رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو لڑکی پر ظلم، باراتیوں کا پیٹ پہلے بھرو اور ساتھ میں ایک ہیرو ہونڈا بھی دو، پلسر بھی دو، اپاچے بھی دو، بلٹ بھی دو۔ اب اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت تقریریں ہو چکی ہیں جہیز پر میری۔ 25 سال تقریروں کا دور اسی بہار و بنگال کی سرزمین پر گزار دیا، 25 سال سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا؟ میں جانتا ہوں کہ نہیں بدلی جائے گی یہ فضا، لیکن بولا تو جائے گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کریے آپ، ہم نے خود اپنے اوپر مصیبت بنا